ہمارے زمانے کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں یہی رہا ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سکھا دیا تمہارے لیے لباس بنانے کا طریقہ، کاریگری، جو کاریگری لباس بنانے کے لیے ہوتی ہے وہ داؤد علیہ السلام کو سکھائی۔ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُم، تاکہ وہ تمہارے لیے بچاؤ کا سامان کرے تمہاری لڑائی کے موقع پر۔ یعنی وہ زرہ بناتے تھے، اصل میں لوہے کو ڈھال کر زرہ بنانے کا فن جو یا آرٹ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام سے شروع ہوا۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرِينَ، تو کیا شاکرون، تو کیا تم شکر گزار کرنے والے بنتے ہو یا نہیں؟ اب دیکھیے یہ کس بات کے شکر کا ذکر ہے؟ ایک تو اللہ نے بارش اتاری اس پر شکر کرو، اللہ نے پھل نکالے اس پر شکر کرو، اللہ نے فصلیں اگائیں اس پر شکر کرو، اللہ نے تمہارے لیے رستے بنائے اس پر شکر کرو۔ یہاں کون سا شکر ہے؟ جو داؤد علیہ السلام نے لوہے سے تمہارے لیے ذرہ بنا لی، ذرہ بند بنا لی، اس پر شکر ادا کرو۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی دی ہوئی دھاتوں سے اگر انسان نے بھی کچھ بنا لیا تو وہ بھی شکر اللہ ہی کا بنتا ہے۔ تو آج کے دور میں یہ صنعت کہاں پہنچ چکی ہے؟ صنعتی انقلاب آ گیا ہے۔ اب وہ صرف انسانوں کا لباس ہی نہیں بنتا، اب ٹینک بن گئے ہیں، اب وہ جو ہے نا بختر بند گاڑیاں بن گئی ہیں، اب کیا سے کیا ہو گیا یہ ساری، یعنی ایک اعتبار سے آپ اگر یہ دیکھیں گے تو یہ ساری جو ٹیکنالوجی انسان کے ہاتھ لگی ہے، اس کا اگر انسان غلط استعمال نہیں کرتا تو یہ شکر گزاری کا ذریعہ ہے سارا۔ پہلے ایک بڑے سے بڑے صوفی صاحب کو اگر فرض کریں بخار چڑھ گیا 104 کا، وہ عبادت کر سکتے تھے اللہ کی؟ نہیں کر سکتے۔ اب ایک اسپرو کی گولی کھائیں رات بھر کھڑے رہیں، تو یہ اضافی شکر ہے نا جو کرنا چاہیے اسے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ وَلِسُلَيْمَانَ، اور سلیمان کو پر تو ہم نے اور بھی احسان کیا، الرِّيحَ، مسخر کر دی ہوا، عاصفتاً، تیز چلنے والی ہوا، تجری بِأَمْرِهِ، جو ہمارے حکم سے چلتی تھی یا سلیمان کے کہنے پر بھی چلتی تھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس سرزمین میں جس سرزمین کو ہم نے برکتیں دی ہیں، یعنی فلسطین اور شام کے علاقے میں، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہمیں ہر شے کی خبر ہے۔ یعنی یہ جو سلیمان علیہ السلام کو یہ ہوا پر قدرت دی تھی تو وہ اس زمانے میں ان کا بحری بیڑا نہیں، فضائی بیڑا تھا، جہاز بنایا تھا انہوں نے جو اڑتا تھا، ایک جو جگہ سے دوسری جگہ انہیں لے کے جاتا، ان کی پوری کابینہ سمیت۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور بہت سے شیاطین بھی جو تھے وہ ان کے حکم کے تابع تھے، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو ان کے حکم پر غوطہ زنی کرتے تھے، سمندر کے اندر سے جا کے ہیرے موتی مونگے جواہرات نکال کے لاتے تھے، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ بھی بہت سے پروجیکٹ جو ہے وہ لے کے چلتے تھے وہ شیاطین۔ یعنی یہ جو بڑے بڑے کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیے، ہو سکتا ہے اس میں یہ جو مسجد بنائی ہے جو جسے ہیکل سلیمانی کہتے ہیں، اس کے بنانے میں بھی گویا وہ انہوں نے ان سے کام لیے، جنات سے کام لیے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ان سب کو ہم نے تھام رکھا تھا، حفاظت کرنے والے ہم تھے۔ یہ تصور کہ سلیمان علیہ السلام نے جنات قابو کر کے رکھے ہوئے تھے، یہ ٹھیک نہیں، یہ ہم نے قابو میں دیے ہوئے تھے سلیمان کے، اور جو وہ انہیں حکم کرتے تھے وہ کرتے تھے۔ اب یہاں پہ ایک بات رک کے سوچئے، سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو کام جنات کرتے تھے وہ کام دنیا کے کام تھے یا کوئی آخرت کے کام تھے؟ ہیرے موتی جواہرات نکال کے لاتے تھے، یا بڑے بڑے پروجیکٹ میں مدد کرتے، بڑے بڑے پتھر اٹھا کے اوپر رکھ دیتے تھے یا شیطیر اوپر رکھ دیتے تھے، یہ سارے دنیا کے کام ہیں نا۔ آج اگر وہ کام کرنے کے لیے مشینری بن گئی ہے، ایجادات ہو گئی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک نبی کو ایک وقت میں جو چیزیں معجزانہ طور پر دی تھیں، آج نوع انسانی کے ہاتھ میں انہیں اس یعنی مادی ایک وسیلے کے طور پر اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ تو اگر شیاطین جن کو بھی کسی مثبت کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے، تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مغرب نے جو چیزیں بھی بنائی ہیں یہ ویلیو لوڈڈ ہیں اور یہ بھی شیطان ہی ہیں، گویا اس کے ارکارے ہیں، تو ان شیاطین سے صحیح کام نہیں لیا جا سکتا۔ تو اگر شیاطین جن سے کوئی کام لیا جا سکتا ہے تو یہ شیاطین مشینری سے بھی چلیں لے لیں کچھ، اگر تو اس پہ کوئی حرج تو نہیں ہے، کوئی یہ خنزیر تو نہیں ہے کہ ہاتھ لگایا تو آپ ناپاک ہو جائیں گے۔ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اور اسی طرح ایوب کا معاملہ ہے علیہ السلام، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، انی مسنی الضر، کہ مجھے ایک تکلیف نے آ لیا، انہیں کوئی جلد کی بیماری ہو گئی تھی، اور پھر یہ کہ گھر والے بھی مر گئے، کوئی چھوڑ گئے اور یہ اکیلے رہ گئے، تو آخر میں بہت جب بری حالت کو پہنچ گئے تو اللہ کو پکارا۔
وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے اس کی پکار پر لبیک کہی۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، جس تکلیف میں وہ مبتلا تھے وہ ہم نے ان سے ہٹا دی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ، ہم نے ان کو ان کے گھر والے بھی دے دیے۔ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان جتنے اور بھی دے دیے۔ رحمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت تھی۔ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور جو ہماری عبادت کرنے والے نیکوکار لوگ ہیں اس میں ان کے لیے یاد دہانی ہے۔ اگر آپ اللہ کے وفادار رہو گے، اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا، عطا کرے گا، لیکن صبر کرو گے تو عطا کرے گا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَوالْكِفْلِ، اسی طرح اسماعیل اور ادریس علیہم السلام اور ذوالکفل، یہ ذوالکفل جو ہیں ان کے بارے میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس علاقے میں ان کی جو ہے نا وہ یہ آئے ہیں اور کون سے نبی تھے یہ۔ کل من الصابرین، یہ سب کے سب صبر کرنے والے تھے۔ اس کا مطلب ہے جو بھی مومن ہے اسے اس پر یہ مرحلہ لازمی آئے گا کہ اسے اس پر آزمایا جائے، اسے کسی تکلیف کے ذریعے سے دیکھا جائے کہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ان سب نے صبر کیا۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اس کے طفیل ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ نیکوکار لوگ تھے۔ وَظَنُّونَ، اور وہ مچھلی والا یعنی حضرت یونس علیہ السلام جو نینوا کی طرف بھیجے گئے تھے، موصل کا شہر نینوا، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ غصے سے بھرے ہوئے چلے گئے۔ یہ غصہ اللہ پر نہیں تھا، یہ غصہ اپنی قوم پر تھا کہ جو اب ہلاکت سے دوچار ہونے والی تھی۔ اللہ نے بتا دیا تھا یہ قوم اب نہیں بچے گی، تو وہ انہیں اپنی قوم سے پر اتنا غصہ آیا۔ وہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اُفٍّ لَکُم، میں بیزار ہوں، تنگ آ گیا ہوں تم سے، تو وہ اتنے تنگ آ گئے کہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر، کیونکہ رسول اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتا جب تک اللہ حکم نہ دے، اس کا انتظار کیے بغیر وقت سے پہلے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مچھلی کے پیٹ میں اتر گئے۔ فَظَنَّا أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، اب جب وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے تو انہیں یقین ہو گیا کہ اور انہوں نے سوچا کہ شاید، یعنی یہ بات وہ ہے کہ شاید ان کے لاشعور میں ہو کہ کوئی مجھے پکڑ نہیں سکے گا، تو پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ فَنَادَا، تو وہاں اس نے پکارا، فِي الظُّلُمَاتِ، اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیاروں میں، اللہ الہ الا انت، کہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اب یہاں الہ کس معنی میں آئے گا؟ بچانے والا نا، کام آنے والا، اس غم سے نکالنے والا، یہ تکلیف دور کرنے والا۔ تو کوئی حاجت روا، کوئی مشکل کشا، کوئی کام آنے والا، کوئی کسی کا حکم چلنے والا نہیں ہے، الا انت، سوائے تیرے، سبحانکا، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالموں میں سے تھا، مجھ سے ہی غلطی ہوئی ہے۔ فاستجبنا لہ، تو اس کی پکار پر بھی ہم نے لبیک کہی۔ ونجیناہ من الغم، اور جس تکلیف میں وہ مبتلا تھے، غم سے دوچار تھے، اس سے ہم نے انہیں نجات دی۔ وکذالک ننجی المؤمنین، اس طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، یعنی ان کی مدد کرتے ہیں۔ اگلی صورت ہے سورہ حج، اس میں ایک مضمون آیا ہے، ایک مثال ہے اصل میں، وہ یہ ہے کہ جو کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اسے اللہ تعالیٰ مدد نہیں دے گا، تو اسے چاہیے کہ آسمان پر چڑھنے کے لیے ایک رسی لگا لے، پھر اس رسی کو درمیان سے کاٹ دے، اور پھر دیکھے کہ اس کی جو بھی تدبیر تھی اس نے اسے کیا فائدہ پہنچایا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اگر تم نے عبادت کے رستے پہ چلنا ہے، اللہ کا بن کے رہنا ہے، تو اللہ کی مدد کے علاوہ تو تمہیں کہیں سے مدد نہیں ملے گی۔ لوط علیہ السلام کو کہاں سے مدد مل سکتی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کو کہاں سے مدد مل سکتی تھی؟ کوئی اور مدد کا ذریعہ ہو سکتا تھا سوائے اللہ کے؟ تو اللہ کے رستے پر چلنے کے لیے اللہ کے سوا کہیں سے مدد نہیں ملتی۔ تو اگر کسی کی یہ امید ہی ختم ہو جائے کہ اللہ مدد کرے گا، نہیں کرے گا، گویا وہ اس پر یقین ہو جائے، اب وہ عبادت کیسے کرے گا؟ تو سورہ فاتحہ میں یہ جو دونوں الفاظ آئے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ لازم و ملزوم ہے۔ اللہ کے رستے پر اللہ کی مدد کے بغیر چلا ہی نہیں جا سکتا۔ تو تمام ایمان والوں کی ہم اسی طرح مدد کرتے ہیں، انہیں نجات دلاتے ہیں، بچاتے ہیں۔ وزکریا اذ نادى ربہ، اور ان کے رستے کی رکاوٹیں دور کرتے ہیں۔ اور یاد کرو زکریا جب اس نے پکارا اپنے رب کو، رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، یعنی میں مرنے لگا ہوں، اولاد نہیں ہے۔ وانت خیر الوارثین، اور سب وارثوں میں سب سے بہترین تو ہے۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا بھی قبول کی۔ ووہبنا لہ یحییٰ بیٹا عطا کیا۔ واصلحنا لہ زوجا، بیوی جو جوانی کے دنوں میں بھی جو ہے وہ بانجھ تھی، اس کو بڑھاپے میں ہم نے اس کی اصلاح کر دی، اس کو زرخیزی عطا کر دی۔
انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سب وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں، بھلائیوں میں، اچھائیوں میں، خوبیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر دوڑتے تھے۔ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا، اور ہمیں یہ پکارتے تھے توقع سے، امید سے، آس سے، وَرَہَبًا، اور ڈر سے اور خوف سے۔ دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہوتی تھیں، ڈر اور اندیشہ بھی ہوتا تھا اور امید اور توقع بھی ہوتی تھی۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ ہمارے ہی آگے عاجزی کرنے والے تھے۔ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، اسی طرح وہ خاتون جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، یعنی حضرت مریم علیہ السلام، فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُوحِنَا، تو ہم نے اس میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور اس کو اور اس کے بیٹے کو سارے جہان والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا کہ بغیر باپ کے بھی ہم جو ہے اولاد دے سکتے ہیں۔ إِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اے مسلمانوں یہ ہے تمہاری واحد امت، چلی آ رہی امت، آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، یعنی ایک ہی طریقے پر چلنے والے لوگ، یہ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر ہم نے انعام کیا ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، اور میں تمہارا رب ہوں، اور وہ رستہ کیا ہے؟ فَاعْبُدُونِ، میری ہی عبادت کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میرا ہی حکم مانو، مجھے ہی حاکم تسلیم کرو، میری اطاعت کے اندر کسی اور کی اطاعت کی ملاوٹ نہ کرو۔ الا للہ الدین الخالص، سن رکھو کہ اللہ کے لیے خالص دین ہے، خالص بندگی میری کرو۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، انہوں نے اپنے امر کو آپس میں تقسیم کر لیا، یعنی دین کو، دین یہ ہے، اصول یہ طے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہوگی، یہ دین ہے۔ اس کو تقسیم کرنے کا مطلب ہے زندگی کے کچھ گوشوں میں تو اللہ کی مانی جائے اور کچھ گوشے کسی اور کے لیے طے کر لی جائے، ملاوٹ کر لی جائے کسی اور کی۔ انہوں نے یہ تقسیم کی، لیکن جنہوں نے کی کُلٌّ إِلَيْنَا راجعون، سب ہمارے ہی پاس آئیں گے، حساب ہم لیں گے۔ زندگی کے جس کھانے میں کسی اور کو الہ مانا تھا وہ تو آئے گا ہی نہیں، کسی اور کا اختیار ہی نہیں، تو کوئی اور محاسب تو وہاں کوئی اور جج تو بیٹھا نہیں ہوگا، وہ تو ہم ہی ہوں گے۔ وہاں پہلی بات ہی یہ ہوگی لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جس نے نیکیوں میں سے کوئی کام کیا ہوگا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ایمان والا ہوا ہوگا، فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، اس کی محنت کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اب صالحات کے ساتھ صحیح کا لفظ آیا، جد و جہد، یعنی جس نے پوری زندگی ہماری جد و جہد میں گزاری ہوگی، یہ عمل صالح ہے۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم لکھنے والے ہیں جو بھی عمل ہے، ظاہر فرشتے بھی ہم نے بٹھائے ہوئے ہیں اور ہم ذاتی طور پر بھی جانتے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، اور حرام ہے بستی در، کسی بھی بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ واپس نہیں آ سکتے۔ ظاہر ہے قوم نوح کی بستی کا ذکر نہیں ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے، نہیں وہ تو ختم ہی ہو گئی۔ وہ بستیاں جو بالکل اکھاڑ کے پٹخ دی، ان کی بات ہی نہیں ہے، یہ ان بستیوں کی بات ہے جن کو انسانوں نے برباد کیا ہے، اور خاص طور پر نمایاں ترین بستی ہے یروشلم کی بستی۔ اور وہ بستی اللہ نے الاٹ کس کو کی تھی؟ ازروع قرآن یہودیوں کو الاٹ کی تھی، لیکن جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ بستی یہودیوں کے پاس نہیں ہے، گویا اب ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے، یہ اپنی بستی میں واپس نہیں آ سکتے۔ لا یرجعون، اس بستی میں واپس نہیں آ سکتے، اس بستی والوں کے اوپر حرام ہے، یہ واپس اس بستی میں لوٹ کے نہیں آ سکتے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب کہ یاجوج و ماجوج کھول نہیں دیے جاتے۔ اور آج اگر انہیں آئے ہوئے 100 سال سے اوپر ہو گیا، 1917 میں آنا شروع ہوئے ہیں، اب ہم 2025 میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یاجوج و ماجوج کھلے تو وہ واپس لوٹ کے آئے نا، اس کے بغیر تو نہیں آ سکتے تھے۔ یہ ہے وہ بات جسے ہم صرف نظر کر جاتے ہیں۔ یقیناً وہ یاجوج ماجوج بھی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں آئیں گے، وہ علیحدہ جتھا ہے، وہ ایک علیحدہ اس کی جو ہے نا ویو ہے جو آئے گی، ایک ویو اس سے پہلے آ چکی ہے، جس کے نتیجے میں وہ بستی جس میں آ کے دوبارہ یہودیوں کا آباد ہونا حرام تھا، وہ اب یہ حرام تکوینی طور پہ حرام ہے، شرعی طور پہ حرام کی باتیں وہ تو آج بھی حرام ہے، وہ نہیں وہاں پہ آباد ہو سکتے، لیکن اب آباد ہو رہے ہیں، یعنی تکوینی طور پہ آباد ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں، ریاست بنا چکے ہیں، اب اتنے پاورفل ہیں کہ پورے عرب پیننسولا میں ان کے مقابلے میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے، کون مقابلہ کرے گا ان کا؟ وہ جدھر چاہیں انہیں بالکل واک اوور ملتا ہے، لبنان میں چاہیں، شام میں چاہیں، جدھر جائیں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ تو وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، یہ دو لفظ رہ گئے تھے، حدب اور ینسلون، ان کی میں سورہ کاف میں تشریح نہیں کر سکا،
ہدب کا ترجمہ عام طور پہ مفسرین نے کیا ہے بلندی سے نیچے اترنا، یعنی کوئی بلند جگہ ہے جہاں سے پھسل، اور ینسلون پھسلنا یعنی پھسل کے نیچے اترنا۔ پہلے اس ینسلون کے لفظ کو سمجھ لیں، پھر ہدب کی طرف ہم آتے ہیں۔ ینسلون کا مطلب اصل میں ایک نسل کا لفظ اسی سے بنا ہے کہ انسانی نسل جس تیزی سے یہاں ایک جوڑی سے پھیل کے 7 ارب ہو گئی، بڑی تیز رفتاری کا مفہوم اس کے اندر شامل ہے۔ اوریجنلی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لغت میں کہ کسی مادہ جانور جو دودھ دینے والا جانور ہے، اس کے تھنوں میں دودھ کا اتنا پریشر ہو جائے کہ بغیر دودھ جو ہے نا وہ نکالے خود ہی ٹپکنا شروع ہو جائے، وہ جو قطرے ٹپکتے ہیں وہ اسے نسل کہتے ہیں، یعنی وہ جو سلپ ہو کے خود نکلتے ہیں اپنے زور سے، دباؤ سے جو باہر کی طرف امڑ آیا وہ نسل ہے، اسی سے ینسلون کا لفظ استعمال ہوا۔ لیکن اس کا جو معنی محاورے میں ہے وہ کیا ہے؟ سریع الحرکت ہونا، تیز رفتار ہونا، دوڑنے والا ہونا۔ اس معنی میں سورہ یاسین میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور جب وہ وَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو وہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی، فَإِذَا هُم مِّن رَبِّهِمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے جائیں گے۔ اب یہ دوڑنا زمین پر ہوگا یا پہاڑ سے نیچے اترنا ہوگا؟ قبر سے نکل کے دوڑنا ہے، پہاڑ تو اس وقت ہوں گے ہی نہیں، یعنی حشر کے میدان کا نقشہ کھینچا گیا ہے، نہ کوئی ٹیلا ہوگا نہ کوئی پہاڑ ہوں گے، تو یہ زمین کے اوپر دوڑنے کے لیے استعمال ہوا۔ تو پہلا یہ پھسلنے کا معنی آیا کہاں سے؟ وہ میں نے آپ کو بتایا، وہ جو دودھ نکلتا ہے گویا وہ پھسل کے پریشر سے خود نکل جاتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن یہ کہ یہ معنی یہ لفظ مستعمل کن معنوں میں؟ پھسلنے کے معنوں میں نہیں ہے، تیز رفتاری کے معنوں میں، دوڑ کے کسی چیز کی طرف جانا۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسرا ہدب کا لفظ لیں، جب یہ پھسلنے کا لفظ آیا نا تو اس کے ساتھ وہ اترائی کا لفظ خود بخود آیا، اور ہدب کے اندر ایک مطلب اونچائی کا تصور موجود ہے جس کو لے کے وہ پہاڑ معنی لے لیا گیا۔ لیکن ہدب کا اصل معنی کیا ہے؟ یہ جیسے آپ کہتے ہیں محدب اجسا، یہ پہاڑ کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ کسی ٹیلے کے لیے، اٹھان کے لیے، اونچان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے سمندر میں کوئی ٹاپو ہے نکلا ہوا ہے پانی سے باہر، جزیرہ جسے آپ کہیں گے، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے، یہ ہدب ہے۔ یا یہ کہ ساحل سمندر جس طرح ہوتے ہیں جیسے بیچ ہوتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو گویا بہت لطیف اشارے میں اس طرف اشارہ کیا گیا، وہ تیز رفتار سریع الحرکت افواج جو سمندری رستے سے حملہ آور ہوں گی، جو ساحلوں سے آ کر جو ہے وہ پھسلتی ہوئی، دوڑتی ہوئی، تیزی کے ساتھ علاقوں پہ علاقے فتح کرتی چلی جائیں گی۔ اس لیے میں نے آپ کو واسکو ڈی گاما کا سنایا تھا، خشکی کے رستے آنا ممکن نہیں تھا، لیکن وہ آئے پھر کدھر سے؟ راؤنڈ دا کیپ آف گڈ ہوپ۔ کہاں آئے؟ ہندوستان کے ساحلوں پر آئے، اور سب سے بڑی ان کی طاقت کیا تھی؟ نیوی۔ آج بھی دنیا میں جو واحد سپر پاور ہے امریکہ، جو سمجھی جاتی ہے، اس کی اصل فوج کون سی ہے؟ جو جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا کو اپنے جو ہے نا مٹھی میں رکھ سکتا ہے، وہ اس کی نیوی ہے۔ تو اس لیے سمجھ لیجئے کہ یہ جو ساحلی علاقوں سے جو آ کے افواج حملہ آور ہوئی ہیں، یہ خاص طور پر ان کی طرف اشارہ ہے۔ اور وہ جو پریشر سے سلپ اور پھسلن کا جو تصور ہے، تو یہ جو آیا نا صنعتی انقلاب، اس سے جو وہاں پہ ایک طاقت یا پاور جو جنریٹ ہوئی ہے، اور یہ جو انرجی ملی ہے، تو یہ اس کا دباؤ تھا کہ جس نے پھر ان اقوام کو وہاں سے نکال کے یعنی پوری دنیا میں پھیلا دیا، اور دنیا کی طاقت ان کی مٹھی میں چلی گئی۔ اسی لیے اقبال نے اصل میں یہاں سے وہ لفظ دیا اقبال نے کہ کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام، چشم مسلم دیکھ لے تفسیر حرف ینسلون وہم من کل حدبی ینسلون۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ نا شروع کہاں سے ہوا تھا؟ اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کا حساب سر پہ آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے اعراض کر رہے ہیں۔ اب یہ سورہ مبارکہ کے آخری حصے میں جا کے جہاں سے مضمون شروع ہوا تھا ادھر عود کر رہا ہے، لوٹ رہا ہے، واپس اسی طرف لوٹ رہا ہے۔ اس کی ایک نشانی ہے لوگوں، وہ جو آخری زمانے میں جنہوں نے نکلنا تھا وہ نکل چکے، کھل گئے یاجوج و ماجوج کے لشکر تمام۔ اور جب یہ ہوگا، یہ جو لشکر کھلیں گے، وقترب الوعد الحق، وہ جو سچا وعدہ ہے وہ قریب آ چکا ہوگا۔ یعنی یہ یروشلم کی یہ آبادی، یعنی یہاں آ کر بنی اسرائیل کا دوبارہ آباد ہونا، یہ اس سچے وعدے کو قریب لے آنے کی سب سے بڑی نشانی ہوگی۔ اس کا مطلب قیامت کوئی بہت زیادہ دور نہیں، اور قیامت سے پہلے کے جو واقعات ہیں وہ اب بالکل سر پہ آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، جن میں اسلام کا غلبہ، اسی صورت میں آگے وہ بات بھی آ جائے گی۔ جو قریب آنے والے جو وعدے ہیں وہ کیا ہیں، وہ آگے آ رہا ہے۔ فَإِذَا ہی، اور جو وہ بڑا وعدہ آئے گا قیامت والا، فَإِذَا ہِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَوْ كَفَرُوا،
جن لوگوں نے کفر کیا ہے جب وہ وعدہ آئے گا ان کی آنکھیں جھک جائیں گی. یہ جو بہت ہی اکڑے ہوئے ہیں ان کی گردن کا سریا نکل جائے گا. یا ویلنا، اب وہ کہیں گے ہائے ہماری شامت، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، اس سے تو ہم غافل ہی تھے. وہم فی غفلتہم معرضون، اب وہ کہیں گے، اعتراف کریں گے، اس پر تو ہم نے سوچا ہی نہیں. جو تھوڑا بہت ہمیں ٹائم ملتا تھا وہ ہم کو ڈرامہ دیکھ لیتے، وہ بھی کھیل ہی ہوتا ہے نا، ڈرامہ بھی کھیل ہے. یا یہ کہ ہم شاید افریقی کی پاورفل ہٹنگ دیکھ لیا کرتے تھے. جب ٹیسٹ میچوں سے ہم بور ہونے لگے تو ون ڈے شروع ہو گئے، جب ون ڈے سے بھی بور ہو گئے تو پھر T20 شروع ہو گیا. تو ہم اسی چکروں میں پڑے رہے، ادھر مڑ کے تو ہم نے سوچا ہی نہیں. فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین، ہم نا انصاف تھے، ظالم تھے، ہم گناہگار تھے. انکم وما تعبدون من دون اللہ، اللہ فرمائے گا تم بھی اور جن کو تم مانتے تھے اللہ کے سوا کہ ان کا بھی کوئی حصہ ہے اللہ کی اختیار میں، حسب و جہنم، سب دوزخ کا ایندھن ہو. انتم لہا واردون، تم نے وہاں وارد ہونا ہے، وہاں پہنچنا ہے. لو کان ہؤلاء آلہۃ، اگر یہ معبود ہوتے ما وردوہا تو دوزخ میں نہ گرتے. وکل فیہا خالدون، اور وہ سب کے سب اسی میں رہیں گے ہمیشہ. لہم فیہا زفیر، وہاں چلائیں گے. وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ نہیں سنیں گے، ان کی کوئی وہ سنائی نہ دے گا. ان الذین سبقت لہم منا الحسنی، جنہوں نے خیر کی طرف، بھلائی کی طرف ان میں سے سبقت کی ہوگی، ان کے لیے وہاں بھلائی ہوگی، اچھائی ہوگی. اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ اس دوزخ سے، اس تباہی کے گڑھے سے بہت دور ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں دور رکھیں گے. لا یسمعون حسیسہا، اس کی آہٹ بھی نہ پائیں گے. وہم فی مستحت انفسہم خالدون، وہ اپنے مزوں کے اندر ہمیشہ ہمیش میں چین سے ہوں گے اور سکون سے ہوں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، وہ جو بڑا ہنگامہ ہوگا، حشر کا ہنگامہ، وہ انہیں غمگین نہ کرے گا. وتتلقاہم الملائکہ، اور فرشتے ان کو لینے کے لیے آئیں گے، ان کو جو ہے ویلکم کرنے کے لیے آئیں گے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ تمہارا دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس کے لیے تم نے مشقتیں اٹھائی ہیں، جس کے لیے تم نے دنیا کے مزوں کی قربانی دی ہے، جس کے لیے تم نے اپنا جو ہے وہ عزیز کٹوائے ہیں. یہ وہ دن ہے، تمہارا ہی دن ہے یہ. یوم نطوی السماء، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ لیں گے. کطی سجل للکتب، جیسے کاغذوں کا تومار لپیٹا جاتا ہے. وہ رول نہیں ہوتا پرانا جو ہوتا تھا، اصل میں کتابوں کو یہ صورت دینا آج کے دور کی بات ہے نا، یہ صفحہ در صفحہ. پہلے یہ ہوتا تھا وہ لکھتے جاؤ رول کرتے جاؤ، لکھتے جاؤ رول کرتے جاؤ، تو پورا ایک رول بن گیا. تو جیسے وہ رول ہوتا ہے اس طرح ہم اس پورے کائنات کو دوبارہ سمیٹ لیں گے. کما بدانا اول خلق، جیسے پہلی مرتبہ بنایا تھا، نعیدو، واپس لے جائیں گے اس پوزیشن پر. پہلی مرتبہ کیسے بنایا تھا؟ کیا تم نے وہ جو شروع میں ہم نے پڑھا اسی صورت میں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین رتقن بند تھے؟ ففتقناہما، تو ہم نے انہیں کھول دیا. اب وہ تھیوری آف ایکسپینڈنگ یونیورس ہے نا، کہ یہ پھیل رہی ہے اور آ رہی ہے صدائے کن دمادم صدائے کن فیکون. یہ کائنات ہنوز ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو یہ تو ابھی گویا ہمارا پروجیکٹ جاری ہے، لیکن اسے ہم ریورس کریں گے اور اسی نقطے پہ واپس لے جائیں گے جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا. فنعیدو، لوٹائیں گے. وعدن علینا، یہ ہمارے اوپر ہے، وعدہ پکا، ہم نے پورا کرنا ہے. انا کننا فاعلین، ہم کر سکتے ہیں، ہمارے بس میں ہے، اور کوئی اسے ریورس نہیں کر سکتا. وہ تو ایک ٹرک اگر بے قابو ہو جائے تو تم اسے ریورس نہیں کر سکتے، نہیں روک سکتے، وہ گرے گا کسی کھائی میں. لیکن اس پوری کائنات کو ہم ریورس کر سکتے ہیں، واپس لے آئیں گے. یہ تو دو انجام بتا دیے، یعنی آخری زمانے کی ایک نشانی یہ یاجوج ماجوج کا کھلنا، اور اس کے بعد وہ سچا وعدہ قریب آ جانا، یعنی قیامت قریب آ جانا. اس درمیان کیا ہوگا؟ یاجوج ماجوج کے اس خروج، جس کے نتیجے میں یہود آ کے دوبارہ جئنابکم لفیفہ کی صورت بنے گی، دنیا سے لپیٹ کر واپس تمہیں ہم اس مشرق وسطیٰ میں لا کے آباد کر دیں گے. اس سے لے کر اس قیامت کی صبح سے پہلے تک کیا ہونا ہے، اس کی کچھ خبریں ہیں جو یہاں پہ اب دی جا رہی ہیں. سب سے پہلی بات، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ بات ہم نے زبور میں لکھ دی تھی. اب اس کو جوڑ کے پڑھیں گے نا سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی اس آیت کے ساتھ، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. تب اس کی سمجھ آئے گی. ہماری ایک تکوین ہے، ہمارے کچھ فیصلے ہیں جو رد نہیں ہوتے. ان میں سے ایک ہم نے کتاب میں یہ طے کر دیا تھا، یہ بنی اسرائیل 2 دفعہ فساد مچائیں گے، 2 دفعہ ان کو سزا ملے گی، ایک دفعہ بخت نصر کے ہاتھوں، ایک دفعہ ٹائٹس رومی کے ہاتھوں.
پھر ہم نے طے کر دیا تھا انہیں واپس بھی لے کے آئیں گے، وجئنا بکم لفیفا، پھر لے کے آئیں گے۔ لے کے کب آئیں گے؟ اس صورت میں آ گیا کہ جب یاجوج ماجوج کے لشکر کھلیں گے اس وقت ہم انہیں لے کے آئیں گے۔ لیکن ان کے لینے کے آنے کا بعد یہ نہیں ہے کہ قیامت ہی ہو جائے گی۔ ایک بات اور بھی ہم نے زبور میں لکھ دی تھی کہ اس زمین پوری کے وارث میرے نیکوکار بندے بنیں گے۔ یاجوج ماجوج تو نہیں بنیں گے، بن گئے، اس وقت ان کے قبضے میں ہے، ہر طرف انہی کی چلت پھرت ہے، لیکن یہ مستقل نہیں ہے، یہ دائمی نہیں ہے، یہ ہمیشگی کے لیے نہیں ہے، انہی پر قیامت نے نہیں آنا ہے، دور بدلنا ہے۔ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے۔ اور یہ ہم نے اس سے بھی پہلے طے کر دیا ہوا تھا کہ اس زمین کے وارث میرے نیکوکار بندے بنیں گے۔ یہ نیکوکار بندے کون ہوں گے ابھی کھلے گا۔ ابھی اتنا سمجھ لیجئے کہ زمین کے وارث نیکوکار بنیں گے۔ ان فی ھذا لبلاغن، یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ یہ اعلامیہ جو ہم نے جاری کیا ہے، یہ بہت بڑا اعلامیہ جو ہم نے جاری کیا ہے۔ یہ ہمارا آرڈر آف دا ڈے جو ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑا اعلان کوئی نہیں ہے۔ ان فی ھذا لبلاغن لقوم عابدین، ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں۔ یہ پیچھے جتنے لوگوں کی مدد کی گئی وہ کون لوگ تھے؟ آگ کس کے لیے ٹھنڈی کی گئی؟ مچھلی کے پیٹ سے کس کو نکالا گیا؟ ان کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ یہ ہمارے نیکوکار عبادت گزار بندے تھے۔ تو ایسے عبادت گزار بندوں کے لیے یہ بہت بڑی خوشخبری کا اعلامیہ ہے جو ہم نے یہ سنایا ہے آپ کو۔ نیکوکاروں کے لیے اس کے اندر بہت بڑی بشارت ہے جو انہیں دی گئی ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے اے نبی آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ڈانٹ سے جوڑ سکتے ہیں آپ؟ جو اس نبی رحمت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہی نیکوکار ہیں۔ جو اس نبی رحمت کے امتی ہیں وہی قوم عابدین ہیں۔ اگر وہ اس کی اتباع کریں، اگر وہ اس کی پیروی کریں، اگر وہ اس کے محبت کے تقاضے پورے کریں جو ہم نے سورہ اعراف میں پڑھے تھے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ ہیں وہ بندے جنہیں ہم زمین کا وارث کریں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی۔ اور کیوں؟ ہم نے آپ کو صرف عربیوں کے لیے تو نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے بھیجا تھا۔ تو یہ جہان ہم نے یاجوجوں ماجوجوں کے لیے تو نہیں بنایا۔ اب دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کے آخر پہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا دنیا ختم ہو جائے اور یہ جو قرآن ہم نے حق بنا کے نازل کیا ہے یہ عملی صورت میں ظاہر نہ ہو تو مقصد تو دنیا بنانے کا پورا نہیں ہوا۔ یہ قرآن کس کا ہے؟ اس کا ہے جس نے دنیا بنائی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ اللہ کا کام ہے، ورک آف گاڈ۔ اور قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ ہے، کلمات ہیں، کلام ہے، ورڈز آف گاڈ۔ ان دونوں کا جمع ہونے کا مطلب ہے دنیا کا مقصد پورا ہونا۔ یہ اللہ کی سوچ ہے، اللہ کا منصوبہ ہے۔ ایک مشین ہے کسی نے بنائی ہے، اس کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، وہ مقصد اگر وہ مشین پوری نہیں کرتی تو بنانے کا مقصد ہی تو ساری محنت رائے گاں چلی گئی۔ یہ پوری ہستی، یہ پورا پروجیکٹ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ڈیزائن کیا وہ قرآن میں بیان کیا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہستی جو ہے وہ نیستی میں بدل جائے اور جس مقصد کے لیے اللہ نے بنایا وہ کام ہی نہ ہو؟ پھر تو فضول کام ہو گیا، پھر تو یہ کھیل بن گیا جو یہاں پہ آیا تھا کہ یہ کھیل نہیں ہے، بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں باطل کے اوپر، فیدمغہ، اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ تو اے نبی ہم نے سارے جہان والوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ انسانیت پس رہی ہے، ظلم کا نظام ہے، ایکسپلائٹیشن ہے، ہر سطح پہ ایکسپلائٹیشن ہے، رحمت بنا کے سوشل جسٹس کا نظام دے کے آپ کو بھیجا ہے۔ رحمت للعالمین کی شان آپ کی ہے۔ یہ جب تک پورا نہیں ہوتا تو اس کائنات کا گویا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ آپ کو ہم نے دیکھیے کیا پیاری بات ہے جو اقبال نے کہی، قوت عشق سے ہر قصد کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اس پورے دہر میں اجالا ہونا ہے، اندھیرا ہے، یاجوج ماجوج کا اندھیرا ہے، اسی پر قیامت نہیں آئے گی، بلکہ یہ کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ کی لائی ہوئی روشنی اس پوری دنیا میں پھیلائے گا۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے نبی فرما دیجئے میری طرف حکم بھیجا گیا ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے۔
ایک دن پوری دنیا نے اس بات کو تسلیم کرنا ہے، یہ گلوبل آرڈر بننا ہے۔ یہی ہیں جو خبریں محمد رسول اللہ نے دی ہیں کہ اس کائنات کے خاتمے سے پہلے سارے مشرق اور مغرب پر اللہ کے دین نے غالب ہونا ہے۔ اسی کی ترجمانی ہے جو اقبال نے کی ہے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، فہل انتم مسلمون، تو اب بھی تم مسلمان بنتے ہو یا نہیں؟ اب بھی اپنے اندر کوئی ہمت پاتے ہو یا نہیں؟ اب بھی اس مشن کے لیے اپنا تن من دن لگاتے ہو یا نہیں؟ کچھ تمہارے اندر اس کے لیے ارادہ، اس اللہ کے دین کی کوئی خدمت کرنے کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اتنی خوشخبری سننے کے بعد بھی اگر تم روگردانی کرو، پرواہ نہ کرو، اپنے انہی دھندوں میں لگے رہو جن میں باقی لگے ہوئے ہیں، فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، تو اے نبی فرما دیجئے میں نے تمہارے کان کر دیے ہیں سب کے برابر برابر، کسر نہیں چھوڑی، سب کو سمجھا دیا ہے، فرق کوئی نہیں چھوڑا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي یا قریب، اور مجھے نہیں پتا وہ جس کا وعدہ ہے وہ قریب آ گیا ہے، ام بعید ما توعدون، یا جو تم وعدہ کیے جا رہے ہو وہ ابھی دور ہے۔ حالات تو بتا رہے ہیں کہ سر پہ آیا کھڑا ہے، اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون، لیکن ہو سکتا ہے اللہ نے ابھی کوئی تمہارے لیے مہلت رکھی ہو۔ اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں اب ذرا سوچیں نا حالات کیا بن گئے، ابھی ڈیفالٹ ہوتے ہوتے بچے، اور دم لیا نہ تھا قیامت نے ہنوز کہ پھر تیرا وقت سفر یاد آیا، دہشت گردی شروع ہو گئی۔ اب اس کا کیا انجام ہوگا کوئی پتہ نہیں۔ دعوے تو ہم خیر کرتے رہتے ہیں، آپ پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے خبریں وہ والی سنی ہیں جو 71 میں آتی تھیں، تو اس وقت بھی ہم جیت ہی رہے تھے، بس اچانک کہیں چلتے چلتے ہار گئے تھے۔ تو اگر یہ جو منصوبہ ہے خدا کا، اس کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں تو سروائیول اس کے ساتھ ہے۔ آپ خود کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ، تو آنے والا دور اگر یہ دور ہے تو سروائیو کون کرے گا؟ جو اپنے آپ کو اس دور کے مطابق آج ایڈجسٹ کرے گا وہ سروائیو کرے گا، اور جو نہیں کرے گا تو وہ مٹ جائے گا۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ یہ بھی اقبال کہہ گیا ہے۔ اور کہاں کہا؟ جہاں پہلی بات یہ کہ ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، تو ادھر سے ذرا اٹکے ہوئے دل کو نکال کے لائیں ادھر۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، وہ جانتا ہے بات جو تم پکار کر کرو اور جو پکار کر کہی گئی ہو، اور وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔